نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتوسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے کہ جس نے ہمیں امیر المؤمنین کی ولایت سے متمسک رہنے والوں میں سے قرار دیا۔ درود و سلام محمد والے محمد پر۔ سب سے پہلے تو تمام مومنینوں کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے رمضان کے مکمل ہونے پر عید الفطر کو بھیجا، حج کے مکمل ہونے پر عید الاضحیٰ کو بھیجا، اور دین کے مکمل ہونے پر عید غدیر کو بھیجا۔ وقت کم ہے اور مختصر سی ڈیوٹی دینی ہے مولا کی بارگاہ میں، اور میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سب کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ 18 ذی الحجہ کا دن ہے اور سرکار دو عالم خم کے مقام پر موجود ہے۔ خم کے مقام پر رسول خدا پر آیت نازل ہوئی۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی سرکار دو عالم نے ارد گرد کے صحابہ سے کہا جلدی کرو، جو آگے رہ گیا ہے کہو واپس آئے، جو پیچھے رہ گیا ہے کہو آگے آئے۔ کیا فرمایا سرکار نے کہ جو آگے رہ گیا ہے ان سے کہو واپس آئے، جو پیچھے رہ گیا ہے ان سے کہو آگے آئے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہے چوراہا، اردو میں کہتے ہیں چوراہا۔ چوراہا یعنی جس راستے سے الگ الگ راستے نکلتے ہو، چوراہا۔ اس زمانے میں غدیر ایک چوراہا تھا، یعنی جو یمن جاتا تھا وہ غدیر سے ہوتا ہوا یمن جاتا تھا، عراق جانے والا غدیر سے ہوتا ہوا عراق جاتا تھا، مکہ جانے والا غدیر سے ہوتا ہوا مکہ جاتا تھا۔ اس راستے میں اس زمانے میں غدیر راستوں کا چوراہا تھا، آج غدیر عقیدوں کا چوراہا ہے۔ بڑے بڑے عقیدے غدیر سے پلٹ جاتے ہیں۔ رسول نے فرمایا جلدی کرو، جو پیچھے رہ گیا ہے کہو آگے آئے، جو آگے چلا گیا ہے کہو واپس آئے۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ غدیر کیا ہے، غدیر ہے عقیدوں کا چوراہا۔ جو غدیر سے آگے گیا اس سے کہا علی اللہ ہے کہو واپس آئے، جو غدیر سے پیچھے گیا اس سے کہا علی بندہ ہے کہو آگے آئے۔ نہ علی اللہ ہے نہ علی بندہ ہے، علی مولا ہے۔ بھائی پیچھے والوں میں کوئی پابندی ہے کہ آج مولا کا نام ہے، آج کچھ نہیں ہوگے، کب ہوگے؟ اگر آج نہیں بولے تو اللہ کرے گونگے ہو جائے۔ حیدر 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 حیدری علی مولا ہے۔ ایک مرتبہ اب اس زمانے میں نہ لاؤڈ سپیکر تھا، نہ کوئی مائک تھا، نہ کوئی کالنگ سسٹم، کیسے بلائے؟ کچھ آگے نکل گئے ہیں، کچھ پیچھے رہ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا اذان دو، اذان دی گئی۔ جیسے ہی آگے والوں کے کانوں میں اذان دی گئی، آگے والوں کے جیسے ہی کانوں میں اذان گئی پریشان، پیچھے والوں کے کانوں میں اذان گئی پریشان۔ کا فجر ہم پڑھ کے آئے تھے، ظہر کا وقت ہوا نہیں ہے، یہ اذان کس چیز کی ہے؟ پھر کسی نے کہا لگتا ہے کوئی ضروری کام ہے، اور رسول نے یاد کیا ہے۔ آگے والے بھی آ گئے، پیچھے والے بھی آ گئے۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہا ہاں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا ایک بہت ضروری کام ہے۔ کہا یا رسول اللہ ابھی؟
مکے کی گرمی، حجاز کا موسم، سب نے سر مڈا رکھے ہیں. کہا یا رسول اللہ ابھی اس گرمی میں، کسی اور دن دیکھ لیجئے گا. کہا نہیں، کام آج ہی کرنا ہے، اسی جگہ پر کرنا ہے، بہت ضروری کام ہے. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا سب اپنے اپنے پلان دو. سب سے پلان لے لیے گئے. گھوڑے کی پشت پہ رکھی جاتی ہے زین، اونٹ کی پشت پہ رکھے جاتے ہیں پلان. رسول خدا نے کہا پلان دو اور اتنا بڑا ممبر بناؤ. غدیر سے پہلے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی اتنا بڑا ممبر ہو یا اتنی بڑی جگہ ہو جس سے میں سب کو نظر آؤں. واحد غدیر کا موقع ایسا ہے جس پہ رسول بار بار یہ جملہ کہہ رہے تھے اتنا بڑا ممبر بناؤ یہ جتنا بھی مجمع ہے سب کو نظر آئے. کیوں؟ کیونکہ نبی جانتے تھے غدیر میں صرف بتانا ضروری نہیں، دکھانا بھی ضروری ہے. غدیر میں صرف بتانا ضروری نہیں، دکھانا بھی ضروری ہے. 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع، اور آقا جاوید عباس نے بھی کہا کہ 1,40,000. کچھ روایتوں میں 1.25 لاکھ ہے، الگ الگ تعداد آئی ہے روایتوں میں. ممبر بنایا گیا، پلانوں کے اوپر پلان، پلانوں کے اوپر پلان. ایک مرتبہ بہت بڑا ممبر بنا دیا گیا. رسول خدا ممبر پر گئے اور جانے کے بعد خطبہ غدیر کی شروعات کی. بس میں مختصر کرنے لگا ہوں. خطبہ غدیر کی شروعات کی. سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے خطبے کی شروعات کی. جب پوری توحید سرکار دو عالم نے اس خطبے میں سنا دی، پھر اس کے بعد خطبہ غدیر کی شروعات کی. پھر بتایا کہ ہم نے دین کو نازل کیا، یہ قرآن بھیجے، یہ فرقان بنائے. سارا جب نبی نے خطبہ بتا دیا، پھر اس کے بعد نبی نے صحابہ سے فرمایا اے لوگو کیا گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، آپ سے بہتر کوئی رسالت نہیں پہنچا سکتا، آپ سے بہتر کوئی رسالت نہیں پہنچا سکتا. میں یہاں پر لوگ پر ایک بات کہوں گا. آج بہت سے لوگوں نے غدیر کے خلاف قلم اٹھائے ہیں اور وہ قلم اٹھانے کے بعد یہ بات لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے صاف اور شفاف الفاظ میں اعلان خلافت و ولایت نہیں کیا، جبکہ میں نے ابھی بتایا کہ پیغمبر نے باقاعدہ صحابہ سے گواہی لی تھی اور سب صحابہ نے گواہی دی یا رسول اللہ جس طرح سے آپ نے رسالت پہنچائی ایسے کوئی رسالت نہیں پہنچا سکتا. اور اس زمانے میں بھی غدیر میں بہت سے اعتراضات لوگوں نے کیے تھے. کوئی کہتا تھا میں بہت دور بیٹھا تھا مجھے نظر نہیں آیا. کسی نے کہا روشنی بہت زیادہ تھی. بھائی مجھے نہیں معلوم یہ سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی و محمد کے چہرے کا نور زیادہ تھا. الگ الگ شکوے تھے لوگوں کے. جو بہت سے شکوے جو تھے وہ تھے کہ مجمع بہت زیادہ تھا آواز نہیں آئی، مجمع بہت زیادہ تھا آواز نہیں گئی ہوگی، مجمع بہت زیادہ تھا آواز نہیں گئی ہوگی. بھائی مجھے تعجب ہے مسلمانوں پر، سننے پہ آئے تو پیغمبر اپنے چچا کے کان میں کچھ کہے تو سب کہیں گے پیغمبر نے کہا تو چچا کلمہ پڑھ لیجئے. سننے پہ آئے تو کان میں کہی ہوئی بات سن لیتے، نہیں سننے پہ آئے تو غدیر میں چیخ چیخ کر بھی اعلان ہو رہا. جب نہیں سننے پہ آتے تو غدیر کا چیخ چیخ کر بھی اعلان ہو جائے، نہیں سنتے. ایک مرتبہ سید العلماء اس مقام پر لکھتے ہیں کہ غدیر سے پہلے کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک ممبر پر ایک سے زیادہ افراد ہیں. واحد غدیر میں ایک ہی ممبر پر جیسے ہی رسول خدا ممبر پر گئے نا غدیر کے تو جاتے ہی فوراً کہا سلمان علی کہاں ہے؟ کہ سلمان علی کہاں ہے؟ امیر المومنین آئے، سرکار دو عالم تخت پر تھے، سرکار دو عالم ممبر پر تھے، امیر المومنین زمین پر تھے. ایک مرتبہ رسول خدا نے شیر خدا کا ہاتھ تھاما اور تخت سے اٹھا کر زمین سے اٹھا کر ممبر پر لے آئے. رسول خدا نے شیر خدا کا ہاتھ تھاما اور ممبر سے زمین سے اٹھا کر ممبر پر لے آئے. جیسے ہی میں نے یہ بات سنی نا تو ایک مرتبہ میرے ذہن میں جنگ احد کا نقشہ کھنچنے لگا کہ جب احد پہاڑ کے اوپر ایک ملعون نے کہا تھا کہ معاذ اللہ رسول مارے گئے، معاذ اللہ رسول مارے گئے، تو اس موقع پر امیر المؤمنین نے رسول خدا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا اور اٹھانے کے بعد کہا تھا ھذا محمد رسول اللہ. اب میرا دل کہتا ہے غدیر میں مصطفیٰ جناب مصطفیٰ بھی کہتے ہوں گے یا علی احد پہ آپ نے میری رسالت کا تعارف کروایا تھا، آج میں آپ کی ولایت کا تعارف کرواؤں گا. کہ آج میں آپ کی ولایت کا تعارف کرواؤں گا. امیر المومنین آئے، رسول خدا بھی. ایک ممبر پر 2 افراد تھے. اب ایک مرتبہ رسول خدا نے سب سے گواہی لے لی.
اور گواہی لینے کے بعد پھر فرمایا اے لوگو کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے گواہی دی. قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. جیسے ہی سب نے گواہی دی ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا ان اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں. فَمَنْ كُنْتُ مولا فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بس میں مختصر کر رہا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب ایک مرتبہ اعلان ولایت علی ہو گیا، مبارکباد بھی دے دی گئی. اب کچھ لوگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد رسول خدا سے فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ بھائی اس سے زیادہ میں اشارہ نہیں دے سکتا. کچھ لوگ اٹھے اور رسول خدا کو کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ نبی نے کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ جو کام آپ نے کرنا تھا وہ ہو گیا، جو پیغام آپ نے دینا تھا وہ دے دیا، اب تو ہمیں جانے دیں. کہا نہیں، تم میں سے کوئی تب تک نہیں جا سکتا جب تک علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لے. ارے کون کہتا ہے رسول نے صاف الفاظ سے اعلان نہیں کیا، نبی نے بیعت لے کے بتایا. یا مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں، مولا کے معنی اولا پہ تصرف کے ہیں. روایتوں میں آتا ہے 3 دن تک بیعت ہوتی رہی اور 3 دن تک رسول خدا سب کی کھانے پینے کے ذمہ دار تھے. 3 دن تک بیعت ہوتی رہی. اب ایک مرتبہ عورتوں سے خواتین سے بیعت شروع ہوئی. جب سب خواتین نے بیعت کر لی پھر مردوں کی باری آئی. جب سب مرد باری باری مولا کی بیعت کر رہے تھے اب ان مردوں میں سے کسی ایک نے دیکھا کہ جب علی کی سب بیعت کر رہے تھے تو امیر المومنین کا ہاتھ آسمان کی طرف نہیں تھا، امیر المومنین کا ہاتھ زمین کی طرف تھا، علی کا ہاتھ زمین کی طرف تھا. اس نے آ کے دوسرے کو بتایا. کہا تم نے غور کیا؟ کہا کیا؟ کہا جب علی کی سب بیعت کر رہے تھے تو علی کا ہاتھ آسمان کی طرف نہیں تھا، زمین کی طرف تھا. کہا میں نے غور نہیں کیا. اچھا ہوا تم نے بتا دیا، چلو چل کے رسول خدا سے شکایت کرتے ہیں. کہا چلو چل کے رسول خدا سے شکایت کرتے ہیں. گئے رسول خدا کے پاس، جا کر فرمایا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علی کا ہاتھ آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے. بس یہ آخری بات سن لیجئے، توجہ تھوڑی سی اور پھر مجھے اجازت دیجئے گا. کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علی کا ہاتھ آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے. نبی نے کہا خبردار، اب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا ہے، اب کوئی بھی سوال آ کے مجھ سے نہ کرنا، جا کے علی سے پوچھو. پھر کسی نے ہمت کی، گئے امیر المومنین کے پاس اور جانے کے بعد فرمایا یا علی آپ کا ہاتھ آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے، زمین کی طرف کیوں ہے، بتا سکتے ہیں کیوں؟ امیر المومنین نے فرمایا میرا ہاتھ زمین کی طرف اس لیے ہے کیونکہ میں دوسروں سے بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں. کہا میں بیعت لے رہا ہوں. سب نے پھر انہوں نے کہا یا علی آپ ہر جواب پہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اس پر کوئی قرآن کی آیت ہے؟ امیر المومنین نے کہا بے شک. کہا یا علی کیا آیت ہے، اس پر کون سی آیت ہے؟ میرے مولا نے کہا کیا تم نے رسول خدا سے نہیں سنا کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرا خون ہے، آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. توجہ، آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اے میرے رسول جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ارے تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ علی ہے ید اللہ الفوقا، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہوتا ہے، ہاتھوں کے نیچے نہیں ہوتا. سلوات بھیجیے محمد والے محمد.